سبھی سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هدى للمتقین، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، ہمارے بعد پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، تاجدار مسند دلگرام، چشم و چراغ حضرت سید میر عبدالواحد دلگرامی، طاہر ملت کے شہزادے حضرت سید سہیل میاں صاحب تشریف لائے، بے شک سبحان اللہ۔ اور ایک بہترین تقریر عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب کی بھی آپ حضرات کو سماعت۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں آپ حضرات کا زیادہ ٹائم نہ لے کر قرآن پاک کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ایک بار اور پڑھیں درود پاک صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اپنی نجات کے لیے ایک بار اور درود صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، قرآن پاک کے مشہور آیت کریمہ کا ایک جز پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا، ہدی للمتقین۔ یہ قرآن ہدایت ہے متقین، یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے۔ قرآن کی عظمت، اس کی برتری اگر سمجھنا ہے تو پیارے آقا کے دربار گوہر بار میں حاضری دینی چاہیے۔ پیارے آقا سے پوچھا جائے، اے پیارے آقا، اے رحمت دو جہاں، اے مالک انس و جاں، قرآن کی عظمت آپ بتا دیں، قرآن کی فضیلت آپ بتا دیں، تو پیارے آقا ارشاد فرمائیں گے قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، قرآن اللہ کا وہ معجز کتاب ہے جس کا جواب پوری کتاب تو پوری کتاب ایک آیت کی بھی مثال پیش
پیش نہیں کر سکے. بے شک بے شک حق ہے. قرآن پاک پڑھنے پر ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں. بے شک سبحان اللہ سبحان قرآن پاک پڑھنا عبادت ہے. قرآن پاک سننا عبادت ہے. قرآن پاک کو سینے سے لگانا عبادت ہے. بے شک بے شک. اور جو گونگے اور ان پڑھ ہیں ان کے لیے قرآن کی سطروں پر انگلیاں پھیرنا عبادت. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان. حضرت قرآن کی بڑی عظیم شان ہے. نہ صرف قرآن کی بڑی شان ہے جو قرآن کو سینے سے لگا لے, جو قرآن کو سینے میں بسا لے, اس کی شان بھی بڑھ جایا کرتی ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. اسلامی طریقہ یہ ہے آگے بوڑھے چلیں, ہائے ہائے. بوڑھے کے پیچھے جوان چلیں, کیا بات ہے. جوان کے پیچھے بچے چلیں. اللہ. آگے بوڑھا چلا جا رہا ہے, بوڑھے کے پیچھے جوان چلا جا رہا ہے, جوان کے پیچھے بچہ چلا جا رہا ہے. لیکن وہ بچہ اکیلے نہیں جا رہا ہے, کیا کہیں. قرآن پاک کو سینے سے لگایا جا رہا ہے. جوان کی نظر پڑی, ہائے اے بچے تو پیچھے مت چل, تو پیچھے مت رہ, میرے آگے آ جا. بچے نے کہا تمہارے آگے کیسے آؤں, اسلام سکھاتا ہے بچے جوانوں کے پیچھے رہتے. اللہ اکبر اللہ. تو جوان جواب دیتا ہے, اے بچے میں تیرا بچپن نہیں دیکھ رہا ہوں, تیرے سینے سے لگا ہوا قرآن. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. جوان نے بچے کو اپنے آگے کیا, اللہ اکبر. بوڑھے کی نظر پڑ گئی. بوڑھے نے کہا بچے تو ہمارے آگے آ گیا. بچے نے پھر وہی جواب دیا, میں کیسے آگے آؤں. اسلامی تعلیم ہمیں درس دیتی ہے کہ آگے بوڑھے رہیں. تو بوڑھا بھی یہی کہتا ہے, اے بچے میں تیری عمر نہیں دیکھ رہا ہوں, تیری حیثیت نہیں دیکھ رہا ہوں, کیا کہیں. تیرے بچپنے کی حالت نہیں دیکھ رہا ہوں, تیرے سینے میں بسا ہوا قرآن دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. تو یہی قرآن, وہی بچہ جو سب کے پیچھے چل رہا تھا, ہاتھ میں قرآن لیا, سینے سے لگایا. جوان نے اپنے آگے کیا, بوڑھے نے اپنے آگے کیا, اور جب قیامت کا دن ہوگا تو یہی قرآن اپنے پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے گا. بے شک بے شک سبحان اللہ. یہ قرآن پاک کی شان ہے. بے شک. اور قرآن کی عظمت بڑے بوڑھے تو بڑے بوڑھے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیان کرتے نظر آتے. بے شک حق ہے. ایک انگریزی پڑھنے والا بچہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اپنا جھولا پیٹھ پہ ٹانگ کے کیا بات. پیچھے رکھ کے چلتا ہے. اور جب قرآن پڑھنے والا بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اپنا قرآن پیٹھ کے پیچھے نہیں رکھتا, اپنے پیچھے نہیں کرتا, اپنے سینے سے لگا کے چلتا ہے. اور مثال دیتا ہے کہ ساری تعلیم بعد کی ہے, پہلی تعلیم قرآن کی ہے. قرآن پہلے سیکھو, دنیا کا علم بعد میں. بے شک بے شک سبحان اللہ. تو حضرات قرآن کی عظمت بڑے تو بڑے بچے بھی بتاتے نظر آتے ہیں. اور قرآن کی شان یہ ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب کسی حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے, کیا بات. کوئی حافظ قرآن مثالیں یاد کرتا ہے, اس کے جسم کو جب قبر میں سپرد خاک کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی
قبر کو حکم دیتا ہے یا ایتھا الارض لا تاکلی جسدا، اے زمین اس کے جسم کو نہ کھانا، اس کے جسم کو نہ گلانا، اس کے جسم کو نہ سڑانا۔ تو زمین کہتی ہے کیف آکل لحمہ وفی جوفہ کلامہ، کہ اے اللہ میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں گی، اس کے جسم کو کیسے سڑاؤں گی، اس کے سینے میں تیرا کلام ہوگا۔ بے شک سبحان تو اللہ۔ جس سینے میں اللہ کا کلام موجود ہو وہ جسم سڑے نہیں، گلے نہیں، صحیح سلامت رہے۔ تو جس نبی پر قرآن اتارا گیا ہے، جس نبی کے اوپر اللہ نے قرآن بھیجا ہے، اس نبی کا جسم کیسے سڑ سکتا ہے، کیسے گل سکتا ہے، کیسے مٹ سکتا ہے؟ میرا نبی ایسا زندہ ہے، ایسا زندہ ہے، جس نے اس کا کلمہ پڑھ لیا وہ بھی روحانی زندگی پا گیا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اس میں عالم سے چھپ جانے والا۔ بے شک تو حضرات قرآن کی عظمت مسلم ہے۔ پیارے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ ماں باپ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائی، اور وہ استاد بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کچھ لوگوں کے سروں پر نورانی تاج سجایا گیا ہوگا، اور اس چاند کی چمک، اس چاند کی دمک، اس تاج کی دمک چاند سے بھی زیادہ ہوگی، سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ محشر والے دیکھ کے عرض کریں گے، اے مولا کیا یہ رسول ہیں، کیا یہ نبی ہیں، کیا یہ غوث ہیں، کیا یہ قطب ہیں، کیا یہ ابدال ہیں، کیا یہ ولی ہیں، کیا یہ شہید ہیں، ان کے سروں پر یہ تاج سجایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اے محشر والو یہ نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ غوث ہیں، نہ قطب ہیں، نہ ابدال ہیں، نہ اوتاد ہیں، نہ غیاث ہیں، نہ ولی ہیں، نہ شہید ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائی۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ جو اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلا دے، اس کے سروں پر نورانی تاج سجایا گیا ہو، سبحان اللہ۔ تو جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اس کے اوپر کتنا خوبصورت تاج۔ کیا کہنے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور قرآن کی شان اور اس کی عظمت دیکھو، ایک عرب سوداگر ہے، اس نے جس کے کوئی اولاد نہیں، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی، اس نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالی مجھے لڑکا کے بجائے لڑکی ہی دے دے تو دنیا کا سب سے قیمتی جہیز دے کے رخصت کروں گا۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی دے دی، اس لڑکی بڑھتی رہی، اس کا امتحان بڑھتا رہا، دولت گھٹتی رہی، اور جب لڑکی جوان ہوئی، لڑکی بالغ ہوئی، شادی کا رشتہ آنے لگا، تو عرب سوداگر بالکل کنگال ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچا کیا کرے، کیسے رشتہ کرے؟ تو کچھ لوگ اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہوتے،
दूसरों का सुख देख के परेशान हो जाए। तो कहना शुरू किया, अरे सौदागर, तू अपनी लड़की का रिश्ता कैसे करेगा? तूने तो मिन्नत मानी थी कि दुनिया का सबसे कीमती जहेज दे के रुखसत करूंगा। अब तेरे पास बचा क्या? अब अरब सौदागर परेशान हो गया, सोचने लगा क्या करूं। कहते मरता क्या न करता, मजबूरन हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास। और अल्लाह ताला ने आवाम की ऐसी जरूरत उलमा उफास और कुर्रा के साथ लगा दी है, पैदा होगे तब भी जरूरत पड़ेगी और मर जाओगे तब भी जरूरत पड़ेगी। हजरत इमाम शाफी के पास गया, सारी बात बताई। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे सौदागर बता, क्या तूने अपनी लड़की को कुरान पाक की तालीम दिलाई है? सौदागर ने कहा, अरे सब कुछ पढ़ाया, यही तो कुरान पढ़ना नहीं सिखाया। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं, पहले घर जा, लड़की को कुरान की तालीम दिला, इसके बाद में आपका मसला बताऊंगा। वो सौदागर हजरत इमाम शाफी की बारगाह से घर आया, चेहरा उतरा हुआ था। लड़की ने कहा, अब्बा जान, आज आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ, चेहरा क्यों मुरझाया हुआ? बेटी क्या बताऊं, मैं इमाम शाफी के पास मसला पूछने गया था। उन्होंने कहा पहले अपनी लड़की को कुरान की तालीम दी। क्या इसमें घबराने की क्या जरूरत है? मैं बहुत जल्द कुरान पाक पढ़ना सीख लूंगी। और अब सौदागर ने एक कारी कुरान को ट्यूशन पढ़ाने के लिए मुकर्रर कर, और वो लड़की बड़ी सहीन, बड़ी फतीन, बड़ी मेहनती, बड़ी होशियार, 1 साल के अंदर अंदर न सिर्फ कुरान पाक पढ़ना सीख लिया, 312 को जुबानी याद। अब अरब सौदागर दोबारा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा, कहा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम आ गए? कहा हाँ हुजूर। कहा लड़की को कुरान पाक पढ़ना सिखा दिया? कहा मेरी लड़की ने न सिर्फ कुरान पाक पढ़ना सीख लिया है, बल्कि 312 की हाफिजा बन गई। अब हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मसला बताते, और से सुनने की जरूरत। अब घर जा, अपनी लड़की की शादी कर, जब रुखसत करना तो उसके हाथ में कुरान पाक देकर रुखसत करना। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में मैं गवाही दूंगा, दुनिया का सबसे कीमती जहेज देकर तुमने लड़की को रुखसत किया। इसलिए प्यारे मुसलमानों, जब अपनी लड़कियों को रुखसत करो तो जहाँ दुनिया का तमाम सामान देते हो, कुरान पाक देख के जरूर। लेकिन कुरान पाक देकर रुखसत करने का फायदा कब होगा? जब लड़की को कुरान पाक पढ़ना सिखाया हो। अब आखिरी बात सुने, मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा कि हजरत की कुरान की बड़ी शान है और बड़ी अजमत है। कुरान पाक, कुरान पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी रहे, जहाँ कुरान पढ़ना शुरू करता है, इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी सुनने के लिए आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुरान पढ़ने वाला न सिर्फ अपने ईमान की हिफाजत करता है, बल्कि इलाके वालों के ईमान की भी वो हिफाजत करता है। यहाँ से फारिग होने वाले तलबा और हुफाज़े किराम कुरान की तालीम सीख कर इस पर अमल भी करेंगे तो ये इनकी भी बख्शिश का जरिया होगा, इनके वालिदैन की भी बख्शिश का जरिया। सुभान अल्लाह। अरब एक बगदाद शहर में एक जहरिया ऐलान किया है, मुसलमानों मैं तुम लोगों से 3 सवाल करूंगा,
जवाब दे दो तो हम तुम्हारा मजहब मान लेंगे, तुम्हारे अकीदे को मान लेंगे, तुम्हारे तौर तरीके को तस्लीम कर लेंगे। और अगर मेरे सवालात के जवाब ना दे सके तो तुम मेरे तौर तरीके को अपनाओ, हमारे अकीदे को मानो। मुसलमानों ने सोचा कौन ऐसा सवाल करेगा जिसका हम लोग जवाब न दे सके। कहा ठीक है, हम लोग तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। तो उस दैरिया ने कहा ऐसे नहीं, एक तारीख मुकर्रर करो, उस तारीख का ऐलान करो, एक जगह पर लोग इकट्ठा हो जाएं, वहां पर एक तख्त रखा जाए, तख्त पर एक कुर्सी रखी जाए, मैं कुर्सी पे बैठूंगा और सारे लोगों से सवाल करूंगा और तुम लोग उसका जवाब दोगे। कहा ठीक है। वक्त मुकर्ररा पर बगदाद के लोग इकट्ठा हो गए, तख्त बिछा दिया गया, कुर्सी रख दी गई और वो दैरिया बेदीन बड़े गुरूर और घमंड के साथ उस कुर्सी पे बैठ गया। अब सवाल करता है मुसलमानों, बताओ कि इस वक्त अल्लाह ताला क्या कर रहा है? हमने अपने अल्लाह को देखा नहीं, हम और आप अल्लाह को देखते नहीं, कैसे बता सकते इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? इसका जवाब कोई नहीं बन पड़ा। दैरिया ने कहा रे, पहले ही सवाल का जवाब न दे सके, दूसरे सवाल का जवाब क्या दोगे? अच्छा दूसरा सवाल सुन। कहा बताओ कि अल्लाह ताला से पहले क्या था? अल्लाह ताला से पहले क्या था? अल्लाह से पहले कुछ था ही नहीं, कोई क्या बताएगा? इसका भी जवाब नहीं बन पड़ा। तो उसने तीसरा सवाल किया कि बताओ अल्लाह का रूह यानी अल्लाह का मुख किसमें? अल्लाह ताला मुख से पाक, हाथ नाक कान पांव से पाक, कोई अल्लाह का मुख क्या बताएगा? अब वो दैरिया बेदीन चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहता है, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे नबी की हदीस है, अल मोमिनो इज़ा वादा वफा, सच्चा मुसलमान वो है जो वादा करे इसे पूरा कर दे। अब तुम लोग वादा को पूरा जवाब नहीं दे सके, हमारे अकीदे को मानो। अब सारे मुसलमान एक दूसरे को देखने लगे, इधर उधर देखने लगे। एक कुरान पाक पढ़ने वाला कुरान पाक को सीने से लगाए चला रहा था। और बच्चों का मिजाज होता है, जिधर भीड़ होती है उधर ही बच्चे जाया करते हैं। भीड़ की तरफ बच्चा बढ़ा, भीड़ के करीब पहुंचा, कहा क्या बात है, ये भीड़ क्यों लगी है, इधर उधर क्यों देख रहे हो, एक दूसरा बगला क्यों उठा कर रहा है? तो बहुत से दिलजले लोगों ने कहा अरे हट, तू क्या करेगा, बड़े बूढ़ों से कुछ नहीं बन सका, करे बताओ तो सही, उम्र मत देखो, उम्र से फजीलत नहीं है, फजीलत इल्म से है। हो सकता है मेरा इल्म तुम्हारे काम। लोगों ने कहा बताया इसका जवाब तो मैं दूंगा। कैसे बच्चे ने कहा इन सवालों के जवाब हम देंगे, लोगों के चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो गए। पहले उस बच्चे को आगे जाने नहीं दे रहे थे, अब पीछे रुकने नहीं दे रहे हैं, बच्चे को हर एक आगे बढ़ाता जा रहा। तख्त के करीब पहुंचा, तख्त पे खड़ा हो गया, कह दैरिया सुन, ऐ दैरिया बेदीन सुन, तू सवाल करेगा हम जवाब देंगे। सवाल करने वाला शागिर्द की मंजिल में होता है, जवाब देने वाला उस्ताद की हैसियत रखता है, इसलिए मैं जवाब दूंगा तो मैं उस्ताद बनूंगा। तुम सवाल करोगे शागिर्द बनोगे, शागिर्द नीचे बैठता है, उस्ताद ऊपर बैठता है, कुर्सी से नीचे। उस दैरिया बेदीन को कुरान की तालीम हासिल करने वाले ने नीचे उतारा।
خود کرسی پہ بیٹھ گئے. کہا سوال کر. رٹا رٹایا سوال تھا. کہ بتا اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اس بچے نے جواب دیا ارے نادان تو یہ بھی نہیں جانتا ہے تو سن لے اللہ تعالیٰ تجھ کو کرسی سے نیچے اتار رہا ہے اور مجھ کو کرسی کے اوپر بٹھا رہا ہے. سبحان اللہ زندہ باد. لڑکا بڑا ہوشیار. ہمیں کو کرسی سے اتارا اور ہمارا ہی معاملہ میرے سر پہ تھوک. سوچا بھی تو دو سوال ہیں, ہو سکتا ہے پوچھا. کہا بتاؤ اللہ کا روح کدھر ہے؟ کہا اچھا ایک موم بتی جلاؤ. ایک موم بتی جلائی گئی. کہا بتا یہ موم بتی جو جل رہی ہے اس کا روح کدھر ہے؟ اس کا منہ کدھر ہے؟ تو دہریے نے کہا ارے نادان یہ موم بتی جو جل رہی ہے یہ نور ہے, نور, اور نور کا روح چاروں طرف ہوتا ہے. تو بچے نے کہا ارے نادان موم بتی کو انسان نے بنایا, موم بتی کو انسان نے جلایا, انسان کی بنائی موم بتی, انسان کی جلائی موم بتی سے جو نور نکل رہا ہے اس کا روح چاروں طرف ہے. تو میرا خدا نور علی نور ہے, اس کا روح چاروں طرف. بے شک سبحان اللہ. اور حیرت نے پڑا. کیا بات ہے, واہ. سوچا ابھی ایک سوال باقی رہ گیا. کہا بتا اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا؟ کیا بات؟ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا 10 سے الٹی گنتی گنو. کیا بات؟ 10 9 8 7 کرتے کرتے ایک ہی پہنچا. بچے نے پوچھا ایک سے پہلے؟ کہا ایک سے پہلے کچھ نہیں. کہا پھر سے الٹی گنتی گن لو, کہیں بھول تو نہیں رہے. پھر 10 9 8 7 کرتے کرتے ایک پہ پہنچا. بچے نے پوچھا ایک سے پہلے؟ کہا کوئی گنتی نہیں. تو اس بچے نے کہا ارے نادان گنتی کو انسان نے مقرر کیا ہے, انسان کی مقرر کی ہوئی ایک گنتی سے پہلے کوئی گنتی نہیں ہے. تو میرا خدا ایک ہے, ایک خدا سے پہلے کچھ بھی. بے شک سبحان اللہ. دیکھا پیارے مسلمانوں, ایک قرآن کی تعلیم رکھنے والا ہے, ایک قرآن کی تعلیم سے روشناس ہے. بے شک. نہ صرف اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے بلکہ قرآن کے علم کی وجہ سے پورے علاقے کے ایمان کی حفاظت کریں. اسی لیے یہ علماء, یہ حفاظ و قرہ, ان کا احترام کرو, ان کی قدر کرو. یہ دین کے محافظ بھی ہیں اور دین کی حفاظت بھی ہیں. تو حضرات میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی ہدی للمتقین, قرآن ہدایت ہے متقیوں کی. تو قرآن سے تقوی حاصل کرو, قرآن سے روشنی حاصل کرو. قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ کا آخری نبی لے کر آیا, اور نہ صرف لے کر آیا, مردوں کے پاس پڑھی جائے تو مردوں سے آزاد دور ہو جائے. مرض الموت والے انسان کے پاس پڑھی جائے تو آسانی کے ساتھ روح پرواز کر جائے, اور گھروں میں پڑھی جائے تو گھر سے شیطان بھاگ جائے. بے شک سبحان اللہ. مسلمانوں, گھر میں بھی قرآن پڑھو, قبرستان پہ بھی قرآن پڑھو, مرنے والے کے پاس بھی قرآن پڑھو. یہی قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے اور یہی قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی برکت سے مدرسہ غوثیہ کو شاد و آباد رکھے. یہاں کے طلباء, یہاں کے مدرسین